میں دعوت دوں گا ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی چیئرمین UKP جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے کہ وہاں اور اپنے خیالات میں زشت احتشام صدر UKPNP برطانیہ زون جناب سردار طارق صاحب اور سارے کامریڈز، اصل میں ہم روایتی طور پر جو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں اسی طرح کی تقریبات ہم یہاں بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر فرض کریں کہ ہم کوئی ٹاپک رکھتے ہیں تو ٹاپک کے پر کم گفتگو اور ہر آدمی کے اپنے جو گلے شکوے ہیں سوسائٹی سے ان کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا طریقہ کار، یہ چند ایک تمہیدی باتیں کرنے کے بعد میں آج کے ٹاپک شاید اس کے ساتھ تو انصاف ہو ہی نہ سکے، چونکہ قلت وقت دامنگیر ہے اور اس میں کسی ٹاپک کی گہرائی تک نہیں جایا جا سکتا، لیکن مکالمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے درمیان، یہ نہیں کہ کچھ چند لوگوں کے درمیان بلکہ اجتماع کے درمیان بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، سوال جواب ہو سکتا ہے اور اس سے لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں ایک دوسرے کو انگیج کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط بنانا ہے، اور وہ دکھ جو اجتماعی طور پر ہماری سوسائٹی کے ہیں اس دکھ کو محسوس کروانا ہے کہ یہ دکھ صرف ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا نہیں ہے، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، بلکہ کچھ دکھ ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں اور اس کے لیے سمجھنا ہے کہ ہم کیا رول پلے کریں گے۔ ہمارے ہاں ہمارے علماء کرام، کئی لوگ علماء کرام صرف جامع مسجد کے خطیب کو سمجھتے ہیں، علماء کرام ہر مکتب فکر میں ہوتے ہیں اور ان کے رویوں میں بنیادی طور پر ایک قطعیت ہوتی ہے، اور اس قطعیت کے ساتھ وہ ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے سارا علم انہوں نے حاصل کر لی ہے، لیکن ہر عہد کے اپنے تقاضے رہے ہیں اور ہر عہد کو سماجی سائنسدانوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، پری ہسٹری ایج، پری پارٹی ایج اور تاریخ کا دور، اور تاریخ کا دور ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں کا عروج کیسے ہوا، قومیں زوال پذیر کیسے ہوئی، قوموں نے تعمیر و ترقی کے اندر اپنی تخلیقی اقلیت کا کیا رول متعین کیا، اور آج جس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، سوشل سائنٹسٹ نے اس عہد کا بھی ایک نام دیا، یہ نظام ہے جاگیرداری نظام، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے طویل حکمرانی جو ہے وہ جاگیرداری نظام نے کی، اور جب تک صنعتی انقلاب نہیں آیا تھا تو اس وقت جدید نظریات کا کوئی مکالمہ ہی نہیں تھا، لیکن ہر سماج کے اندر کوئی نہ کوئی ایک صاحب رائے ایسا رہا ہے کہ جس نے سوالات اٹھائے ہیں، جیسے آج سے 4000 سال پہلے کئی مفکرین ہیں جن کا کلام، جن کی جدوجہد، جنہوں نے اپنی سوسائٹی کے تضادات کو ابھارا ہے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک ہے یونان کا فلسفی اور بڑا نام، میں اکثر اپنی تقریر میں اس کا نام ضرور لیتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت سے 4000 سال پہلے اٹھائے ہوئے سوالات جو ہیں وہ آج بھی ہماری سوسائٹی، جس سوسائٹی کے اندر آج بھی ہم مطلق یا ریلیٹیولی وہ سچائی جو معاشرے کو ترقی دے سکتی ہے وہ بیان کرنے سے تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بندوق برداروں نے، انتہا پسندوں نے، اور انتہا پسندی کسی خاص مکتب فکر کی وراثت نہیں ہے، ہر عہد کے اندر جو ہے نا وہ انتہا پسندی میں لبرلز بھی شامل رہے ہیں، بنیاد پرست بھی شامل رہے ہیں،
اور جب ٹرمینالوجیز آئی ہیں، لوگوں نے کلاسیفائڈ کیا ہے کہ کون دائیں بازو کا ہے، کون بائیں بازو کا ہے، کون سوشلسٹ ہے، کون کیپٹلسٹ ہے، تو اس میں بھی اس کے رول کو کہ کس معاشرے کو، کس عہد کو کیپٹلسٹ عہد کہا گیا ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے جمہوریت ہے آپ کو تاریخ کے کسی کونے میں نہیں ملی، لیکن بطور ایک سماجی کارکن کے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر سماج کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور ایک فوری مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی ہے، غربت سے نجات، چونکہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بہ دن غریب ہو جا رہا ہے۔ لیکن فوری مسئلہ کسی ریسیشن کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ لوگ بھوک ننگ کا شکار ہو جائیں تو اس وقت اس جگہ کو فوری مسئلے کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور ہنگامی بنیادوں پہ جیسے فلڈ آتا ہے تو ہنگامی بنیادوں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس ایریے کو سپورٹ کرتی ہے کہ لوگ کھلے آسمان تلے جو سو رہے ہیں، جن کو چھت نہیں ہے، جن کو دوائی نہیں ہے، جن کو خوراک نہیں ہے، ان تک خوراک پہنچائیے۔ وہ فوری مسئلہ بن جاتا ہے۔ بنیادی مسئلہ کوئی فلسفی ہے، کوئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس معاشرے میں غربت ہے، جس معاشرے میں بے روزگاری ہے، جس میں لوگ لاعلاج مرتے ہیں، وہ صرف انہوں نے جیت البقا کے نظریے سے ہر چیز وہ آزماتے ہیں۔ لہذا ایک فرد جو انسیکیور ہے، لیکن ایک جس بات کو میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں کہ عام مائیگریشن کس طرف ہو رہی ہے، جدید ترقی یافتہ معاشروں کی طرف۔ لفظ بحران ہر سوسائٹی کے اندر بحران رہے، وہ چاہے قدیم سوسائٹی ہو، فتوحات ہر سوسائٹی کے اندر ہوئے ہیں، اور غلامانہ سماج جو ہے وہ ہر عہد کے طاقتور لوگوں نے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی ہیں، فتوحات کی ہیں۔ جیسے اسپین تھا، اسپین اور پرتگال 800 سال تک اس پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ لفظ مسلمانوں نے نہیں حکومت کی، بلکہ مسلمانوں کے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے حکومت کی۔ لیکن ایک سطحی جملہ تو وہ کہے گا نا کہ 800 سال تک یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، جیسے انڈیا میں کہتے ہیں کہ 300 سال جو ہے وہ مغلوں نے حکومت کی۔ اب ہمارے ہاں تو مغل ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، لیکن برصغیر کی تاریخ کے اندر مغل ایک حکمران طبقہ ہے۔ ایک عہد ہوتا تھا جس کے پاس وسائل تھے، وہ اپنی فوج بنا سکتا تھا، جیسے شاہ اسماعیل، احمد، سید احمد، اور کئی لوگوں نے اپنے جتھے بنانے کی کوشش کی، چونکہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ جتھے بنا کے اپنے آئیڈیلز کو بندوق کے زور پہ لڑے۔ اگر سکھ کنگڈم کو ہسٹری کو دیکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ کو پیدائشی حکمر، جیسے بادشاہتے ہیں نا جو پیدائشی خاندان در خاندان بادشاہتے قائم، یا بادشاہوں کا دور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ حق، ایسے ہی عرب کے قدیم دور کے اندر، خاص کر کے جو جودائزم سے پہلے کا دور تھا، اس دور میں بادشاہ جو تھے وہ نبی ہوتے تھے، اور ان کی اولادیں بھی نبی کہلاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ زمانے نے بادشاہتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کس میں؟ 17ویں صدی میں، 17ویں صدی کے آغاز میں لوگوں نے یہ کہا، ایسا ہی جیسے سقراط نے کہا کہ وہ لیڈر جو مجھ سے پرامس کرتا ہے، وعدے کرتا ہے کہ مجھے حق کے نمائندگی دو، میں آپ کے لیے یہ تارے توڑ کے لاؤں گا، تو اس لیڈر کو ہمارے سامنے ہمارے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ وہ پیشوا، مذہبی پیشوا جو چرچ کے اندر کھڑے ہو کے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے، مندر کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کی قسمتوں کی پیشنگوئیاں کرتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ملے گا، یہ عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی، حور ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ کہتا ہے کہ اس کو ہمارے سوالوں کا جواب دینا
تھی. اور آج بھی پوری دنیا میں ایک اتفاق ہے کہ سوال جو ہے کرنا یہ شیطانی وصف ہے، لہذا سوال نہیں کرنا ہے، بحث نہیں کرنی ہے. کوئی ذرا سے ہمارے پولیٹیکل فیتھ کے بارے میں کوئی بات کر جائے تو لوگوں کا موڈ بدل جاتا ہے. لیکن یہ معاشرہ، یہ لوگ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ تبھی بڑھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سرگرم بحثیں کریں اور یہ دیکھیں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے اور فوری مسئلہ کیا، اور اس فوری مسئلے پہ جب تک ہمارا معاملہ، یہ پارٹیوں کی ڈیفینیشنز کا سوال نہیں ہے. ٹاپک تو انہوں نے رکھا تھا کہ برجنگ باؤنڈریز اینڈ دا رول آف ڈائسپورا ان دی کنٹیکسٹ آف فیوچر آف اسٹیٹ. اس میں چونکہ تھوڑا بہت تو ٹاپک کو چھیڑ ہی دینا چاہیے. آپ کے عمومی جو یہاں گفتگو کے دوران اٹھائے گئے سوالات ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹرم کو سمجھنا، ڈائسپورا، یہ ان لوگوں کو، گروپ آف پیپلز کو کہا جاتا ہے جو بیسیکلی اپنی اوریجن سے کسی بھی کمپلشنز میں، اس میں بے روزگاری ہو، اس میں زندگی کے ذرائع کم ہوں، کسی وجہ سے بھی وہ اگر ہجرت کرتے ہیں اور جا کے کسی دوسری جگہ، یعنی اپنے جائے پیدائش سے آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی طرح کی شناخت ہے، تو کسی کو کشمیری ڈائسپورا کہیں گے، کسی کو جو ڈائسپورا کہیں گے، کسی کو پولش ڈائسپورا کہیں گے، یعنی جو جس علاقے سے آتا ہے. تو یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈسپلیسڈ پیپلز کے لیے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا تارکین وطن، کہ ہم نے ڈفرینٹ کمپیشن میں، ڈفرینٹ ضرورتوں کی وجہ سے یا ڈفرینٹ سزاؤں سے بچنے کے لیے ہجرت کی، کسی ایک جگہ وہ ہو گئے، تو ہمارا یہ ایک انٹرنیشنل ٹائٹل ہو گیا کہ یہ تارکین وطن ہیں، یہ ڈائسپورا ہے. اور دنیا کی ہی تاریخ نے بتایا کہ ڈائسپورا میں رہنے والی جو کمیونٹی ہے، سب سے پہلی بات وہ کیا کرتی ہے، اس کا سب سے پہلا رول جو ہوتا ہے وہ پریزرویشن آف دا کلچر، اپنے کلچر کا وہ دفاع کرتی ہے، کیونکہ اس سے اس کی جو نسلی شناخت ہے، قومی شناخت ہے، علاقہ شناخت ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. اور اس کی اپنی اولاد جو ہے یا اس کے بعد میں آنے والی نسل، ان سرچ آف آئیڈینٹی، وہ کسی بحران کا شکار ہو، ذہنی بحران یا کسی. لہذا ڈائسپورا جو ہے وہ اپنی نسل کا، اپنی قوم کا، اپنے علاقے کی کلچر پروٹیکشن سے لوگوں کو آئیڈینٹی دیتی ہے، اور آنے والے لوگ جو اس خطے میں پیدا نہیں ہوئے. دوسرا جو اس کا رول بنتا ہے وہ کرتی ہے ایڈوکیسی اینڈ سپورٹ. ایڈوکیسی کس چیز کی کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے وہ جو زندہ دکھ ہے ان کو بیان کرتی ہے، اور پھر اس کے لیے لابی ورک کرتی ہے کہ بھائی ہمارے لوگوں کے یہ مسئلے ہیں، جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جیسے علاج معالجے کا مسئلہ ہے. تو دنیا بھر میں آج کے جس عہد کو کہا جاتا ہے کہ این جی او کا عہد، سول سوسائٹی کا عہد، تو سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ کے لیے ڈفرینٹ گورنمنٹس نے ڈفرینٹ ادارے بنائے، اور ان اداروں کے اندر جیسے ریفیوجی کونسل ہے، ہیومن رائٹس ریفیوجی کونسل. تو اب آپ کسی خطے کے اندر بھی جا کے اپنا کلیم داخل کرتے ہیں تو آپ کو ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ جب تک کہ آپ کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ایک پروٹیکٹڈ سٹیزن ہیں، ایک پروٹیکٹڈ شہری ہیں. ہاں، اگر آپ اپنے کلیم میں سچے ثابت نہ ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کا کیس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، آپ ہیں جنیوا کنونشن 1951 کہ اس کرائٹیریا کو میچ نہیں کرتے. آپ کے ہاں کسی قسم کی کوئی ماس کلنگز نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کوئی ایسے معروف پولیٹیکل فیتھ نہیں ہے کہ جہاں یہ فیتھ رکھنے والے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا اور سارے لوگوں کو قتل کیا جاتا.
انڈیویجول کیسز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں پہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیسے فیس کرتا ہے، اور اسپیس سوسائٹی دیتی ہے ٹو اکوموڈیٹ دا پیپل. اسی وجہ سے لوگ چین کی طرف جو ہے وہ اسائلم کے لیے نہیں جاتے، لوگ سعودی عرب کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ مسلمانوں کے لیے تو مقدس جگہ سعودی عرب ہے، لیکن سعودی عرب نہیں جاتے. ہم کدھر آتے ہیں؟ ہم یورپ آتے ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں، ہم کینیڈا جاتے ہیں، اور ایک آدمی جو 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرتا ہے کہ لیگلی مجھے ویزا مل جائے تو میں جہاز پہ بیٹھ کے جاؤں. لیکن کئی ایک لوگ جو ہے وہ مختلف دشوار گزار راستوں سے بھوک اور ننگ برداشت کر کے کچھ خوشخصوصی سے پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ اس طرح یونان کی کشتی کا جو حادثہ ہوا اس میں وہ مر جاتے ہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اگر کوئی کمپائل کرے اس رپورٹ میں تو اتنا ان لوگوں کو نہیں دگنا تگنا کر دیں، اس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. کوئی سیکورٹی فورسز کا ہاتھوں، کوئی ترکی سے داخل ہوتے ہوئے دریا میں بہہ گئے، اور کہیے لوگ. اور سوال آج یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا اس میں کوئی مائنڈ کا رول بھی ہے، ہماری سوچ کا رول بھی ہے، اور جہاں جہاں. لیکن یہ اس سوال پہ جانے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے گا کہ آپ نے نسبتاً بہتر سفر کیا ہے یا آپ نے ایسا سفر کیا ہے جو آپ کو بدتر حالات میں لے گئے. تو اگر آپ آج سے 400 سال پہلے کے انسان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نسبتاً ایک بہتر سہولتوں کے اندر رہ رہے ہیں. اور سسٹم کنسرن ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہو جائیں تو آپ کو چھت کا پرابلم نہ ہو، آپ کو علاج معالجے کا پرابلم نہ ہو، آپ بھوک اور ننگ کا شکار نہ ہو. کئی ایک کوئی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہو تو سسٹم لگے ہیں، اس میں بے شمار قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں. کشمیریوں کا جو سب سے بڑا المیہ میرے نزدیک یہ رہا ہے کہ ہم نے ڈائسپورا کے لوگوں کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم وہ جو وہاں سے جو سیاست وہاں سے جو فیت لے کے آئے ہیں ہم اس میں بیٹھ گئے، اور بطور ایک اللہ کا ایک ملک ہم نے اپنے اجتماعی مسائل کے حوالے سے ایک جڑت پیدا نہیں کی. اور ہم کوئی ایک کلچرل ایونٹ، ہمارے کلچرل ایونٹ بھی کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اگر کوئی ایک فنکار ہے تو اس کو جو ہم بلانے کی دوڑوں کو ہم نے مطلب وہ جو دوڑے کہتے ہیں فوک ادب میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور کہتے ہیں کہ تاریخ کوئی بادشاہوں کی فتوحات یا بادشاہوں کی شکستوں کا نام نہیں ہے، تاریخ تو نام ہے اس معاشرے کے آنسوں کی تشریح کا. تاریخ تو اس چیز کا نام ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کے رہن سہن، اور اس رہن سہن میں وہ کس طرح کی ہارڈشپ اور کس طرح کی اس میں خوبی اس معاشرے میں تھی، اور کیا کیا اس میں خامیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرہ اپنے وجود کو برقرار نہیں سکتا. جیسے ہم جاگیردارانہ نظام، لیکن اس سے پہلے جب غار سے نکلا انسان تو غار سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے تو اس کو جب یہ شعور آیا کہ میرے جسم پہ کپڑا ہونا چاہیے تو اس نے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی. پھر اس نے کھیتی باڑی ہاتھوں سے سٹارٹ، آلات پیداوار، جب پیچیدہ آلات پیداوار ہو گئے تو کچھ لوگ طاقتور ہو گئے اور کچھ کمزور ہو گئے. جس کے ہاتھ میں کدال تھی وہ طاقتور، کیونکہ کدال سے، چھری سے، دراتی سے وہ دوسرے بندے کو مار سکتا تھا. تو پھر ایک غلامانہ نظام آیا جس نے بہت صدیوں تک انسان جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے غلام رہے، اور غلاموں کی سی زندگی. لیکن وہ والنٹیئرلی ان کو کام کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرتے تھے کہ اس غلامی کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں کرنی، تو وہ لفظوں کا سہارا لیتے تھے، اپنے آپ کو طاہر کہتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کا مقدر ہے، یہ جو چیز ہے یہ میرا مقدر ہے. تو فلسفہ مقدر شروع ہوا.
کیونکہ فی زمانہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو بیگانگی کا درس دیتے ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بات نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ریلیٹیولی اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو سماج نے بتدریج ترقی کی ہے، اور یہ ہمارے شعور کا نتیجہ ہے کہ ہم بحرانوں کو، آئندہ آنے والے بحرانوں کو دیکھ پاتے ہیں. یہ نظاموں کی خوبیوں اور خامیوں کا سوال نہیں ہے، یہ جو تاریخ کا علم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہ اقدامات نہ اٹھائے گے تو اس معاشرے میں زوال ضرور آئے گا. اگر ایسے لوگوں کو، انتہا پسندوں کو، جو مکالمہ کے حق میں نہیں، جیسے آج ہمارے ہاں ایک آدمی اپنی برادری کے لوگوں کو بلا کے اپنی مرضی سے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا، بلکہ اس کو امپوز کیا جاتا ہے کہ 30 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں کوئی خوشی کا وہ اظہار نہیں کر سکتے جس کے لیے کہا گیا کہ جب شادی بیاہ ہو، کوئی خوشی کا مقام ہو، تو آپ اپنے جھڑتے ہوئے چہروں کو، غمزدہ چہروں کو لے کے نہیں جائیں، بلکہ اس کو احساس دلائیں کہ آپ اس کی خوشی میں آئیں. اور اگر کوئی غم ہو تو اس وقت آپ ایسی پوشاک نہ پہنیں کہ اس کو احساس ہو کہ یہ میری غمی میں نہیں بلکہ مجھے طنز کرنے آئے. سیم از دا کیس کہ ہماری سوسائٹی میں جبر کی یہ شکل ہو گئی ہے کہ اب شادی بیاہ یا آپ کا مرنے والا بندہ بھی آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنے وقت سے اس کو دفن نہیں کر سکتے، اور جو آپ نے بیٹی پیدا کی ہے اس کو اپنی مرضی سے مولوی بلا کے اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتے. وہاں بندوق بردار آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پڑھائیں گے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم مولوی کو اپوائنٹ کرتے تھے، آج مسجدیں ہی بندوق برداروں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور وہ مولوی جس کے پاس بندوق نہیں ہے اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. اور مقافات عمل بھی ہے آفتاب صاحب کہ جب لوگوں کو یہ ملا پھنساتے تھے بلاسفیمی کے، اور جس وقت مفتی صاحب بہت بڑے بڑے فتوے دیتے تھے، تو شاید وہ جرم انہوں نے کیا نہیں جس جرم کی وہ اس وقت سزا پا رہے. اسی طرح کئی لوگوں نے وہ جرم نہیں کیے تھے. کوئی بشعور آدمی کسی مقدس ہستی کی تذلیل نہیں کر سکتا، اس کی بلاسفیمی نہیں کر سکتا. کیوں کرے گا؟ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، جن والدین نے آپ کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، تو ان والدین کا ہم احترام کرتے ہیں نا، ان کے عقائد کا بھی احترام کرتے ہیں. ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہمارے چاہے کتنے اعتراضات ہوں لیکن پھر بھی ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ تاکہ یہ جو 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ اس بندے نے خرچ کیا ہے، ہم اگر کوئی اسٹیٹمنٹ یہ دیں کہ اس کی نسبت آپ اپنے پڑوسی کو دے دیتے تو اس کو شاک نہ ہو جائے. کئی لوگوں سے ہم نے ذکر کیا، وہ شاک میں مبتلا ہو کہ یار بجائے مبارکباد دینے کے تو وہ حدیثیں ہمیں، لیکن ان حدیثوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قول رسول کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص جو ہے اس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور آپ پیسوں کا ایک انبار لے کے جو ہے نا وہ حج کرنے جا رہے ہیں محض حاجی کلانے کے لیے. لیکن پھر بھی پرمپراؤں کی وجہ سے ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، جی آپ نے حج کیا ہے، آپ نے عمرہ کیا ہے. اور یہ چیز کس نے سکھائی ہے؟ ایک دوسرے کا احترام یہ معاشرے کے ارتقاء نے سکھائی ہے. پہلے تو لوگ بندوقیں تانے ہوتے تھے، جو کمزور قبیلے والے ہوتے تھے ان کو ہر وقت مفتو ہونے کا خوف لگا رہتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ہجرت ہوئی. تو آج کئی قبیلے اپنی جب نسل درافت کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ہم نے یہاں سے مائگریشن کیا تھا، کوئی کہتا ہے عرب سے کیا تھا، کوئی کہتا ہے یروشلم سے کیا تھا، کوئی کہیں غرض. یہ مائگریشن کا عمل بھی ایک خوف کی وجہ سے وہ آج ہو. مثلا جو کوئی اس خوف میں مبتلا ہے کہ میں یہاں رہوں گا تو میں مر جاؤں گا بھوک سے، میں اپنے ماں باپ کو ان کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہاں وسائل میرے لیے محدود کر دیے گئے ہیں. تو ایک بھوک کا خوف ہے، ایک بے روزگاری کا خوف ہے، ایک نظریات کا خوف ہے، کئی طرح کے خوف. اور ان خوفوں سے ہم اپنے ان چشموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو
اس قابل بنانے کے لیے کہ جو براہ راست مجھ سے مخاطب ہیں، جو براہ راست میری ذمہ داری میں ہیں، میں ان کو کنٹریبیوٹ کر سکوں. ہم کوئی بھی بظاہر کوئی رویہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سارے رویے ان کا روٹ ہوگا بیگانگی. لیکن اگر آپ پیداواری عمل میں حصہ لیتے ہیں اور معاشرے کی جو متحرک گفت ہیں اس میں ایک رول اپنے لیے منتخب نہیں کرتے، ریلیٹیولی ہر چیز ریلیٹیو ہے. نتھنگ از ایبسولوٹ بٹ ایوری تھنگ از، ایون ریولوشن بھی، ایون طبقاتی جدوجہد بھی، ایون دائیں بازو اور بائیں بازو بھی، یہ ریلیٹیولی کریکٹر اور عہد کے اندر ہے. جو بائیں بازو کی آج سے 18ویں صدی میں تشریح ہوئی تھی، آج لوگ اس سے بہت آگے بڑھ گئے. سرمایہ کے رول کو جو 16ویں 17ویں 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے ترقی پسندوں نے بیان کیا، آج سرمایہ کا وہ رول نہیں ہے. آج سرمایہ کا رول بدل گیا ہے. آج جس عہد میں رہتے ہیں یہ ٹرانس نیشنل، پہلے تو ہوتی تھی نا ملٹی نیشنل، آج ٹرانس نیشنل نے، اسٹیٹوں نے بھی پرائیویٹ پیسہ انویسٹ کیا ہوا. اور اس عہد کے اندر جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اگر آپ کی تھیوری، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی گفتگو وہ ابسولیٹزم ہے، وہ قطعیت پہ مبنی ہے، تو وہ ان سائنٹیفک ہے. چونکہ آئنسٹائن نے ایک مہربانی کی ہم سب لوگوں پہ کہ اگر وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بیان نہ کرتا تو ہر آدمی کھڑا ہو کے کہتا کہ جو میں نے کہا یہ سب سے بڑا سچ ہے. لیکن اس نے کہا کہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے، ایوری تھنگ از ریلیٹیو. ہم سچ کو جھوٹ سے ممیز کرتے ہیں، اس کی تمیز کرتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ عہد نے ڈیفائن کیے، یہ کسی نظام نے نہیں ڈیفائن کیے. میں ان کو کہتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں، تو عہد نے یہ ٹرمنالوجی مجھے سکھائی ہے. شاید آج سے اگر آپ 10,000 سال پہلے کے انسان کو دیکھیں تو شاید اس کے پاس بھائی کہنے کے لفظ ہی موجود نہیں تھے. اور شعور کیا ہے، نیک اور شریفانہ آئیڈیلز کیا ہے، اور پراگمیٹزم کیا ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ ایک ہے نا، مارکس کا تو کمال یہ ہے نا کہ اگر وہ صرف ایک بات پہ بلیو کرتا، دی لا آف نیگیشن آف دا نیگیشن، تو پھر تو مر گئے تھے. لیکن اس نے کہا نہیں، میرے 3 اجزاء ہیں، 3 سرچشمے ہیں جس میں دی لا آف کوانٹٹی انٹو کوالٹی، دی لا آف یونٹی آف اپوزٹ، دی لا آف نیگیشن آف دا نیگیشن. اور اس سے اس نے سمجھایا کہ ایک مشہور انسان ریلیٹیولی کیسا رول پلے کر سکتا ہے. تاریخ نہ میں نے لکھی ہے تو نہ دوسرے نے لکھی ہے، لیکن سماجوں کی تاریخ جنہوں نے لکھ کے یہ کہا ہے کہ معاشرے جو ہے نا وہ زوال کی طرف کب بڑھتے ہیں اور معاشرے ترقی کیسے کرتے ہیں. تو یہ کوئی الادین کے چراغ کی وجہ سے یورپ نے ترقی نہیں کی، بلکہ انہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے سب سے پہلی جو چیز کی ہے وہ ریاست کو سیکولر بنایا. اس کے بعد جو چیز انہوں نے کی ہے وہ بادشاہتوں کا خاتمہ کر کے ڈیموکریسی لائی. اور اس ڈیموکریسی نے لوگوں کو بحث مباحثے کرنے کا اختیار دیے ہے، سپیس دیے ہے. اور اس سپیس میں گلیلو بھی زندہ ہو گیا، سقراط بھی زندہ ہو گیا، اور کئی ایک لوگ جو اپنے عہدوں میں وقت کے حاکموں نے مار دیے تھے. اور اس ڈیموکریسی اور اس عہد نے ہمارے ابن رشد کو بھی زندہ کیا. اور اسی عہد نے ہمیں امام ابن تیمیہ کو بھی بتایا، ایکسپوز کیا کہ وہ کیسا آدمی تھا، اس کی کیا تعلیمات تھی. اور یہ جتنی مذہبی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں ابن تیمیہ کیسے گھومتا ہے. حالانکہ اپنے عہد کے اندر اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے کہا کہ یہ تو قرآن کی بھی انٹرپریٹیشن، خدا حدیث کی بھی انٹرپریٹیشن، یہ بیسیکلی ایک لسٹ ہے اس کے اندر، اور یہ فتنہ ہے، اور اس کو پھانسی دے دی. لیکن بعد والوں نے چونکہ
حکمرانی کو چیلنج کرنے والے جب لوگ آگے تو حکمرانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ کس طریقے سے جس وقت خاص کر کے جب کالونیلزم آیا تو پھر اس ایک فارمولا بنایا جس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم ایک ہی مذہب ہے کہتے ہیں بڑے بابا کے دو، یہ ہمارا ایک قرآن ہے، لیکن فرقے ہمارے بدتر ہیں. اتفاق ہم نہیں کرتے. اتفاق ہم اس بات پہ کرتے ہیں جو ماننا آپ پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض بھی نہیں ہے. وہ جو جس کتاب کو آپ کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کو بھیجی گئی ہے اس پہ ہم مکالمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بات کو جس کو قول رسول کہتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اس بات کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں. تو یہ جو تضادات ہیں، ان تضادات کو بشعور لوگ سمجھ اپنے لوگوں کو ان کے شعور کو گریجویٹ کرتے ہیں. اور وہ گریجویشنز جو ہے مولوی نے اپنا تحفظ کیا فتویٰ لگا کے سب غلط. ان لوگوں کی جتنے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، سکھ ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ مذہب سے دور ہو گئی. اور وہی کام اگر ہم بھی کریں کہ آپ اس وقت جب تک کہ پی این پی میں شامل نہیں ہوتے اس وقت تک تو آپ کے حالات بدل ہی نہیں سکتے. نہیں، ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ یار ڈیموکریسی، اور جو ہم سے پہلے جن کو ہم استاد کہتے ہیں، ریولوشنری کہتے ہیں، انہوں نے تو لکھا ٹو ٹیکٹس آف ڈیموکریسی میں. وہ لوگ جن کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ سماج کا علم ہے، اور نہ مارکسزم کے قوانین کا علم ہے، لیکن ہمیں وہ اس اتھارٹی کے ساتھ بولتے ہیں کہ جسے ڈیموکریسی کا مطالبہ کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے مرحلے کی جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ بڑے لوگوں کا کھیل ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن اس میں جو سپیس ہے، اس لیے لینن نے ٹو ٹیکٹس آف ڈیموکریسی، کیونکہ یہ سوال اس وقت بھی موجود ہے. قوموں کے حق خود اختیاری اور حق خود ارادیت بشمول حق الہیہ کے لیے اس وقت یہ بحثیں تھی. روزا لگزمبرگ کہتی تھی ہم پرنسپل یہ بات اگری کرتے ہیں کہ ہر عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے، لیکن ہم ہر عورت کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ دوسرے عورت کو بھی کہے کہ تم مطلقہ ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ جس عورت کو جبر سے نجات لینے کا شعور نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ کسی مرد، کسی فرد کے ظلم سے نجات کیسے حاصل کی جائے، تو باشعور عورت کا فرض ہے کہ اس کو طلاق کا راستہ دکھائے، بجائے روزانہ جھگڑنے کے، روزانہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے. اسی طریقے سے قوموں کے بارے میں بھی انہی لوگوں نے کہا ہے کہ جو قوموں کا عہد ہے، جس کو آپ نیشن سٹیٹ کہتے ہیں، تو آپ نیشن سٹیٹ کو پھلانگ نہیں سکتے. آپ ہجرت کر کے ایک دوسرے معاشرے میں جا کے رہ تو سکتے ہیں، لیکن آپ گھوڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی تمہاری طرح گھوڑا ہوں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں میں تیری طرح انسان ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو سن آف سائل نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہ عہد کا مسئلہ ہے کہ یہ عہد ہے. ایک عہد ہوتا تھا، فتویٰ کا عہد تھا، جس نے جہاں تک اپنی ریاست بڑھا دی وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رولر ہو جاتا تھا اور ہم اس کے رعایا ہوتے تھے. لیکن اوریجنلی جہاں کا وہ رولر ہوتا تھا وہاں سہولتیں، اور جہاں مفتوح علاقے ہوتے تھے وہاں سہولتیں مفت ہوتی تھیں. وہاں کے انسان کو جو قدر و قیمت ہوتی تھی وہ اس آزاد انسان کی نسبت کم ہوتی تھی. یہ تاریخ نے ہمیں بتایا. اور اس میں جو اعلیٰ دماغ قومیں تھیں، جنہوں نے اپنے دماغ سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، چونکہ امن کے قیام کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ قوموں کو یہ حق دیا جائے. بالادست قوم کا مزدور بھی غلام قوم کے مزدور کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، جن کو یہ تجربے تھے. اور اسی لیے لوگوں کو کہا گیا کہ برطانیہ کے کمیونسٹوں کو آئرلینڈ کی آزادی میں اپنے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے. لیکن اس بدمعاشی کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا کہ آج شناخت کا دور ہے اور آپ کے شناخت تو کوئی چیز ہی نہیں.
شناخت بہت بڑی شناختوں کے بحرانوں پہ آج ہر سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو سو دیٹ اس وقت جو شناخت ہے، آپ اگر تبلیغ کر کے، جیسے ہمارے کئی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں ہماری شناخت مسلمان ہے، لیکن آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنی مقامی شناخت کو ترک نہیں کرتے. کیوں؟ کہ مقامی شناخت جو ہے وہ ریلیجس شناخت سے زیادہ اسٹرانگ ہے. قبیلائی شناخت جو ہے وہ آپ کے اب 600 سال سے، کوئی 700 سال سے مسلمان چلا رہا ہے، لیکن آج بھی اس کی قبیلائی شناخت، آپ اس کو 10 گالیاں دے دیں ممکن ہے وہ برداشت کر لے، لیکن اگر اس کو قبیلے کی گالی دیں تو ممکن ہے وہ آپ گرا مان پکڑ لے. تو ان شناختوں کی جو جڑیں ہیں وہ، اور یہ انسان کو گریجویٹ کرنے کے لیے ان شناختوں کو چیلنج کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈینائل میں ہیں، آپ معاشرے کے اندر بہت ہی نیک اور شریفانہ آدرش سمجھتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ دراصل بیگانگی ہے. اور ایک قوم کو یہ کہہ دینا کہ کوئی چھوٹی فتح ہو ہی نہیں سکتی. تو قوموں کی اگر تاریخ کے اندر اسٹرگل کے دیکھیں تو ٹریڈ یونین نے چھوٹی سی ہڑتال کر کے چھوٹے سے مراد لیے، اس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ ہوا. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی جہاں چھوٹا سا، جیسے اسکول کی جدوجہد ہے، اسکول قائم ہو گیا، لوگوں کے درمیان وہ لوگ صاحب عزت ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری بنیادی نہیں بلکہ فوری ضرورتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، وہ ان کا احترام کرنے لگتے ہیں. تو یہ جس عہد میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس عہد کی کچھ اپنی اخلاقیات ہیں. وہ اخلاقیات آپ نے اور میں نے نہیں ڈیفائن کی. وہ اخلاقیات سے ہم یونیورسل اخلاقیات کو نہیں مانتے، ہم علاقوں کی اخلاقیات ہیں جو ارتقائی سفر کے اندر بڑھتی ہے. جیسے یہ حفیظ صاحب ہیں، ہم اسپین گئے، ان کو پتہ چلا ہمارے علاقے کے لوگ آئے، پیار محبت سے اپنے گھر لے گئے، کھانا دیا. وہ تعلق آج تک برقرار ہے. ورنہ کئی لوگ پنجاب سے جاتے ہیں، شاید کھانا یہ ان کو بھی کھلا دیتے ہوں گے، لیکن وہ تعلق تو نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی مختلف ہے، لیکن جو احترام کا رشتہ ہماری دھرتی نے جو پیدا کیا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو مل کے خوش ہوتے ہیں. تو اس خوشی کو، اس محسوس کو ہمیں لفظوں میں ڈیفائن کرنا چاہیے، تب جا کے تو ہم معاشرے کے اندر ایک متحرک رول ادا کر سکتے ہیں. اور متحرک رول بنتا ہی اسی وقت ہے کہ جس وقت عام معاشرے کے جو زندہ دکھ ہیں، جو زندہ مسائل ہیں، اور جو قوموں کے اجتماعی مسائل ہیں، ان میں آپ وہ کریں. آپ نیگیشن کر کے قوموں کی، آپ قومیتوں کی نفی کر کے، آپ قبیلوں کی نفی کر کے جو عہد میں ختم ہو جائیں گے. ایک دور تک قبیلائی بہت اسٹرانگ تھا، آج وہ سزک رہا ہے. وہ کسی تبلیغ کے نتیجے میں، اگر مولوی صاحب کی تبلیغ کے نتیجے میں ختم ہوتا تو پھر جو ہے یہ اتنی قتل و غارت کری قبیلوں کے نام پہ نہ ہوتی، شادیوں کے اندر اتنا حوے میں نہ ہوتے. کسی پیار و محبت کے نتیجے میں ڈفرینٹ قبائل کے لوگ جب ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تلواریں لے کے لوگ نہ کھڑے ہوتے، لوگوں کو مارتے نہ. لیکن دھیرے دھیرے آج وہ شناخت کم ہو گئی ہے. اب تھوڑے سے میرٹ نے بھی سپیس لیا ہے کہ بھئی جہاں ہم اپنی بچی کو دیں وہ بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. آج اس کی قبیلائی سوال پیچھے رہ گیا، اب اس کی معاشی، اس کی ایجوکیشن، اس کا معیار کاؤنٹ میں آ گیا. تو سو دیٹ ہم جو لوگ ہیں ڈائسپورا کا ایک رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیکورڈ ایریاز کو، وہ کچھ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، 2 بچوں کو، 3 بچوں کو، 4 بچوں کو، اور وہ ان کو ان کی فیس ادا کرتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو ایک بہتر سیٹ اپ لگا کے دیتے ہیں. اس کے گھر میں ایک اس کو الماری دے دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری چیزیں یہاں ہوں. جب آپ ایک گھر میں ایک بچے کو جب یہ چیزیں وہ کریں گے تو دوسرے بچے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا. تو وہ نسلوں کی جو بہتری ہے وہ ایسے آئے گی. ڈائسپورا نے کبھی بھی کسی سڑک اور کسی اسپتال کے لیے چندے نہیں کیے. یہ نو دولتی رویے ہے. ڈائسپورا نے ہمیشہ غریب بچوں کو تعلیم سے برابر کرنے کے لیے ان کو اڈاپٹ کیا ہے.
ان کو اپنے بچوں کی طرح، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی 20 بچوں کو لے لے، 2 بچوں اڈاپٹ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے، 400 پاؤنڈ سالانہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، تو آپ اس سے وہ کام کریں جس کام سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک بہتر دماغ پیدا ہوگا۔ ڈائسپورا لابنگ کرتا ہے، اسٹیٹ سے نیگوشیٹ کرتا ہے کہ ہمارا علاقہ تعلیم سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اور غریب ہیں لوگ، تو ان کو یہاں اسکالرشپ دیے جائیں۔ ڈائسپورا یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر جس فیلڈ کے اندر، فرض کریں آپ کا کوئی گراؤنڈ سوچتے ہیں کہ یہاں کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہے، تو ڈائسپورا اپنی حکومت کو، جس حکومت میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو جا کے ایک رپورٹ دیتا ہے کہ میرے علاقے کے اندر اتنے نوجوان ہیں، ان کی تعداد یہ ہے، اس میں کھیلنے کا سکل یہ ہے، لیکن چونکہ میرا علاقہ ڈپرائیوڈ ہے تو وہاں لوگوں کو پانی کی سہولت نہیں ہے یا کھیلنے کودنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ورلڈ بینک کے پائپ استعمال کر کے اپنے گھر میں پانی لا سکتے ہیں تو وہاں گراؤنڈ بھی بن سکتا ہے نا۔ لیکن ہم ڈائسپورا نے تو وہ رول ادا ہی نہیں کیا، ہم تو تحریک آزادی چلا رہے ہیں، جس تحریک آزادی کا ہمیں خود نہیں پتا کہ کون سی تحریک آزادی۔ بندے آپ نے مروا دیے، گھروں کو اجاڑ دیا، اور آپ آزادی کے مفہوم سے بھی نہ آشنا ہے، اور پھر کہتے ہیں فلاں بندہ جی اس کے لیے آپ یہ کام کریں، وہ کہتا ہے میں نے یہ جرم کر دی۔ یہ آفتاب صاحب اگر کہیں گرفتار ہو جائیں تو یہ ڈینائی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا کہ معصوم آدمی ہیں، ان کو غلط پھنسایا گیا ہے۔ وہ تھانے تو ہوتے ہی تھانے ہیں، یہ جو جیلیں تھانے جو ہے نا یہ عقوبت خانے ہی ہیں، لیکن یہ عقوبت خانے میں لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا جب آپ انصاف کے لیے کام کریں گے؟ لیکن جس وقت آپ نے اپنے اندر ایک ایسا ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے جو پریکٹس میں ہیرو نہیں ہے، آپ اس شخص سے گلوریفائی کرتے ہیں جو ٹوٹلی فاشزم کو پروموٹ کرتا ہے، جس کا نہ ڈیموکریسی پہ بلیو ہے، نہ عصر حضرہ پہ بلیو ہے، جو مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، یہ بڑا وہ ہے، کیوں کہ اسٹیٹ نے ایک میکانزم وہ کیا کہ ہم نے پاکستان کی جو ڈسٹیبلائزیشن، پاکستان کی جو یہ کیفیت ہے، اس میں ہم نے کیا نام دے دیا کہ کرپشن ہے، اور کرپشن بھی ہم نے منسوب کر دی 2 آدمیوں سے، کہ ان 2 آدمیوں نے کرپشن اتنی کی ہے کہ پاکستان غریب ہو گیا۔ لیکن آج آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ایک ایسا نان پروڈکٹیو ادارہ بنا لیا ہے کہ اس کے کھو میں ہم پیسے ڈالے جا رہے ہیں، رزق ڈالے جا رہے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، آم ڈالتے ہیں، ساری دنیا میں اپنی زمین سے اگی ہوئی چیزوں کو بیچ کے تو اس کی کلف کا بندوبست کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں۔ اور کل جس وقت ہم کہتے تھے کہ اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے تو کئی ایک میرے دوست تھے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن کیا کریں، آپ ہماری فوج کے خلاف بھلا ہو عمران خان کا کہ کم از کم وہ فوج کا تقدس جو ہے، جس کو یہاں ڈائسپورا میں مائنس ٹیمپریچر میں کام کرتے ہوئے بھی ایک ایسا سسٹم، جس سسٹم نے آپ کے بچوں کو یونیورسٹیوں تک پہنچایا، اس کا مشکور ہونے کے بجائے آپ اس پسماندگی کو گلوریفائی کرتے ہو یہاں، کہ اس وقت ہم آپ کے خلاف اس لیے ہیں کہ آپ ہماری فوج کے خلاف۔ کئی پنجابی ہیں، ترقی پسند دوست بھی ہمارے رہتے کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کا فوج کے بارے میں ایک خاص میں نے کہا میں کسی ملک کی، ہر ملک کو فوج کی ضرورت ہے، ہم کب فوج کے خلاف ہیں، لیکن ہر ملک کی فوج کا جو کردار ہے وہ ملکوں نے باؤنڈریز کے لیے کیا ہے، وہ حکمرانی کے لیے نہیں کیا، وہ پولیٹیکل پارٹیوں اور پولیٹیکل لیڈروں کو جیلوں میں اور ان کو سزائیں دینے کے لیے نہیں مقرر کیا، بلکہ ان ملکوں نے ترقی کی ہے جن کی فوج اپنے لیڈروں کے، اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتی ہے، اور جن ملکوں کے اندر بھی آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ماننے کے بجائے لا لیسنس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، ان معاشروں کی آپ ترقی ان کی دیکھ لیں، افریقہ کے اندر دیکھ لیں، یعنی کوئی ایک بندہ اگزامپل یہ نہیں دے سکتا کہ کوئی
ان ڈیموکریٹک کنٹری ترقی کی اس معراج پہ چائنا کے لوگ اکثر مل دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں جتنے بھی ماہرین معاشیات اور سیاسیات ہیں وہ چائنا کے بارے میں ہمیشہ ایک ان دیکھے خوف میں بھی مبتلا ہیں کہ چونکہ چائنا نے کوئی انقلاب ہونے کے بعد اس نے کوئی بحران دیکھا نہیں ہے، پہلی دفعہ اسٹوڈنٹس نے ڈیموکریسی کی بات کی، ٹینک چڑھا کے مار دیا. لہذا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی کا، نئے حالات کا، سول سوسائٹی کا بخار موجود ہے جو کسی وقت بھی اس سسٹم کو بسم کر کے رکھ سکتا ہے. انڈیا کو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ مضبوط بنیادوں پہ، چونکہ اس نے ہنگامے دیکھے ہیں، اس نے ڈیموکریسی دیکھی ہے، اس نے ٹریڈ یونین کی ہڑتالیں دیکھی ہیں، اس میں علیحدگی کی تحریکوں کو بھی سہا ہے. لہٰذا یہ ملک جو ہے، اس کی جو نیشنل مارکیٹ ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، وہ اس ملک کی بنیادوں کو زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے بنسبت چائنا کے جو معاشی طور پر بہت ترقی کر لیا آج دنیا کی، وہ دوسری بڑی معیشت ہے. لیکن چونکہ اس پورے عرصے میں نہ اس نے ہڑتال دیکھی، اس پورے عرصے میں نہ اس نے کوئی جلسہ دیکھا، نہ کوئی جلوس دیکھا. جلوس نکالنے کی کوشش کی تو 10,000 لوگوں کو ایک ہی لمحے مار دیا، 2 گھنٹے کے اندر 10,000 آدمی مار دیے. پھر تیسری جو بات ہے کہ ڈائسپورا چونکہ ایڈوانس معاشروں میں رہتے ہیں، اور ایڈوانس معاشروں میں رہنے کے لیے ان کو اسٹیگنٹ معاشروں کے لیے ایک وے فارورڈ تلاش کرنا چاہیے. ہماری اجتماعی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سر جنگ کے عہد کے نعروں کے اسیر ہیں، اور ہم وے فارورڈ ایسے ہم کہہ دیتے ہیں وے فارورڈ، لیکن ہم وے فارورڈ کے جو پریکٹیکل راستے ہیں، ہم وہ جو تاریخ نے جو ہمیں جورسپروڈنس مہیا کی ہے، جو لیگل ٹائٹل ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. ہم آج بھی ایک اندیکھے خوف کی وجہ سے ہم اس سے وہ مطالبے کرتے ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ اس کو فورتھ وڈرا ہونا چاہیے، اور مطالبہ اس سے وہ کرتے ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن نے کہا کہ بلو دا بیلٹ یو شوڈ اسٹے ہیئر. انڈیا کو تو یہی کہا نا، انڈیا کو تو یہ نہیں کہا کہ آپ فورتھ وڈرا ہو جاؤ، پاکستان کو کہا گیا. لیکن پاکستان سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ وڈرا ہو جائیں، نہ ڈائسپورا نے. یہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جس نے تنظیم بنائی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی محفل لگ گئی، میں نے کہا یار تو اگر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ڈیفائن کر دے تو میں ابھی PNP چھوڑ کے تو تیرے ساتھ. میں نے کہا تیرا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے کیا؟ اور میں نے کہا یہ بھی پتا ہے کہ 60 کی دہائی تک اس کا کیا مفہوم لیا جاتا تھا. 60 کی دہائی تک بلکہ 1980 تک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب ہوتا تھا رائٹ ٹو سکسیشن، یعنی علیحدگی کا. آج جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ان یونائٹڈ نیشنز ڈاکومنٹیشن میں ہے، اس کو کہتے ہیں گڈ گورننس. یہ آپ کو قوموں کے ہانوں سے نہیں ہے کہ جی آپ کو ہر صورت میں علیحدگی ملے گی یا ایکسیشن ملے گا یا سکسیشن ملے گا. تو بدلتے حالات کے اندر ٹرمینالوجیز کا رول بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم بدلتے ہوئے رول کو ٹرمینالوجیز میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے ہمارے محترم دوست کامریڈ آصف صاحب نے کہا، وہاں دائیں بازو میں بیٹھے ہوتا ہے، وہاں بائیں بازو بھی بیٹھا ہوتا ہے. ہم ان سے ہم نہ دائیں بازو سے بات کرتے ہیں نہ بائیں بازو سے. ہم نیشن سٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ سپیس ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کے کان کو اچھی اچھی باتیں نہیں سناتے، ان کے کان کو ہم بری خبر بھی دیتے ہیں کہ اس جگہ یہ غلامی ہے، لوگوں کی ڈپرائیویشن یہ ہے. اور وہاں مینڈیٹ ہے، اس کا جورسپروڈنس ہے کہ وہاں وہ یونائٹڈ نیشن ان سٹیٹس کی، چاہے وہ دائیں بازو کی ہیں یا بائیں بازو کی ہیں، وہ رپورٹ چھاپتی ہیں جس کو حکومتیں لے کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو آپ کو بھی ایک چٹھی ملتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر، پاکستانی پیریفیریز کے اندر، گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا اس سے بڑا فوری مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے نظریات میں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ہیں پہلے پاکستانی بنے پھر آپ الیکشن لڑیں. پہلے آپ پاکستان کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں، پھر آپ کو جو ہے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ آپ کو جہاں بھی ہے.
تو یہ سارے مسئلے جو ہے نا، یہ ہمارے لیے فوری مسئلے ہیں، یہ بنیادی مسئلے نہیں ہیں. یہ بالکل طے ہے کہ بنیادی مسئلہ تو معاشرے سے غربت ختم کرنا ہے، اور غربت تبھی ختم ہوگی کہ جب معاشرے میں ایک ایسا نظام ہو جو ہر بندے کے ایشوز کو ایڈریس کرے. اور سماج نے جو ترقی کی ہے اس کو توڑ پھوڑ نہیں ہوگی اس کی. لینا نے کہا تھا نا کہ ہمارے انقلاب نے بہت خون دیکھا ہے، بہت خون لیا ہے. ہمارے بعد تو جو لوگ آئیں گے وہ رنگا رنگ انقلاب ہوگا. وہ انقلاب بھرپا بھی کر چکے ہوں گے تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے انقلاب لے آئے، کیونکہ اس میں کچھ تو خون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات وقتی طور پہ آج کے حالات میں ہمیں آئیڈیلزم لگتی ہے، لیکن یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، آج سے اگر آپ ہیں 30 سال پہلے رہ لیں تو کوئی ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. آج ہم ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اپنے نظریے کے فتح پہ یقین نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ عقیدہ ضرور رکھیں، ہم ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں نا، یہ سائنس ہے نا، یہ کوئی عقیدہ تو نہیں ہے. لیکن جو لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مکالمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر، اپنے فیتھ پہ اعتماد نہیں ہے. تو ہم ان سے مخاطب ہیں فوری طور پر جن کو اپنے اوپر اعتماد ہے، جن کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم عرفان یعقوب سے مل جائیں گے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا، یا شوکت کشمیری سے مل جائیں گے تو ہم پرو انڈیا ہو جائیں گے. پرو انڈیا ہونا یا اینٹی انڈیا ہونا یہ اس دنیا میں irrelevant باتیں ہیں. دنیا میں ریلیٹیولی دیکھنے کی بات ہے کہ کہاں ڈیموکریسی وائبل ہے، کہاں ادارے جو ہے وہ سسٹم کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں. تو آج کے نیشنز کے عہد میں، نیشنل اسٹیٹ کے عہد میں آپ نے ریلیٹیولی دیکھنا ہوتا ہے. ایک جگہ جہاں مجھے بولنے کا بھی حق نہیں ہے، تو کسی جگہ اگر وہ کسی کہتے ہیں نا کہ کتا مائگریٹ کر رہا تھا پاکستان سے اور ایک کتا جو ہے وہ انڈیا سے، تو اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں مائگریٹ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہاں مجھے بھوکنے کی آزادی نہیں ہے. دوسرا جو انڈیا سے آ رہا تھا اس نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار باقی تو ساری چیزیں میں بھوک تو بہت اونچی آواز میں سو سکتا ہوں، لیکن یہاں مجھے جو ہے وہ شراکت داری کا حق حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں پار کے تک شاید وہاں مجھے شراکت مل جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثالیں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے کان خوش نہیں کرنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے تاکہ ہم جڑت کر کے ہم ایک پولیٹیکل کارکن جو ہے نا وہ ملازم نہیں ہوتا. ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ فری تھنکر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو میرے لیے بیٹر اپرچونیٹیز مہیا کر سکتا ہے، کون سا شخص ہے جو تعصب کا شکار ہے کوئی. اور یہ بھی نیشنلزم کوئی فاشزم نہیں ہوتا. نیشنلزم جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے. جہاں کوئی گروپ آف پیپل رہتے ہیں تو ان کی جڑت کا نام، ان کی شناخت کو ریٹین کرنے کا نام، اپنے کلچر کے تحفظ کا نام جو ہے وہ نیشنلزم ہے، اور اس کے نیشنل رائٹس کے لیے لڑنے کا نام ہے نیشنل لبریشن. نظام جو ہے جو ترقی پسند ہوگا اس کا ترقی کا غیر سرمایہ دارانہ راستہ ہوگا، جو ترقی پسند نہیں ہوگا وہ جو کوئی بھی اس قوم کے اپر کلاس ہے وہ اس کو سپیس دے گا. تو ہمیں جو ایجوکیشن ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، اس سیاسی جدوجہد میں ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ ہم نے ساری جرت جیسے وہاں لوگ irrespective آف پولیٹیکل فیتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا آٹے کے خلاف، وہ تراکھل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے. یہ اور سارے دنیا کے سائنٹیفک لوگوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس کا تو کوئی طبقہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو نعرے لگاتے رہتے ہیں. جہاں بھی کوئی معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو ان میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے ٹو ریئیکٹ. یہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ظالم کے اگر ظالم اس کا خاندان والا بھی کیوں نہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ذاتی. اس کا طبقاتی رول اس وقت بنتا ہے جس وقت وہ پروڈکٹیو سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. نان پروڈکٹیو سرگرمیوں میں حصہ لینے والے نہ تو طبقاتی جدوجہد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی قیادت کر سکتے ہیں.
یہ ہم نے جو رانگ فیتھ پا رکھے ہیں کہ وہ جی فلاں جگہ ایک ہمارا بندہ تھا، وہی وہاں ساری پارٹیوں کے لوگ جا کے تقریر کر رہے ہیں، میں اس کو وہاں ہم یہاں آ کے ان کو اپنی پارٹیوں کے نمائندے نہیں کہتے. وہ ایک اجتماع ہے، اجتماع والے بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کی تعمیر کے لیے، کوئی اسکول کے لیے جلوس کر رہا ہے، کوئی اسپتال کے لیے جلوس نہ کر رہا ہے، کوئی آٹے مہنگائی کے خلاف جلوس نہ کر رہا ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ کے لیے بول رہا ہے. تو اگر اس طرح ہم نے اپنے دلوں کو خوشیوں سے بھرنا ہے تو ضرور بھریے، لیکن حقیقتوں کی دنیا میں اجتماع کے اپنے مسائل ہیں، ان کا اطاعت فوری چیزوں پہ ہوتا ہے، وہ ارسپیکٹو پولیٹیکل پارٹی ہوتا ہے. اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس سے کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لے رہا ہے تو لوگ اس کو تقریر کرتے ہوئے بھی پیچھے لے جاتے ہیں کہ بیٹھ جا تو. لیکن جو مشہور سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم اسٹرگل کے لیے وہ مرحلے طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اختلافات کو شارٹ لسٹ کر کے تو فوری مسئلوں کو ایڈریس کرتے ہیں. مائیگریشن ایک فوری مسئلہ ہے، ایک بندہ اپنا ملک چھوڑ کے آ جاتا ہے، اس کی سیٹلمنٹ ایک فوری مسئلہ ہے. اس وقت اگر ہم اس کا عقیدہ اور اس کی شناخت اور اس کے قبیلوں کی تاریخ اس میں پڑ جائیں. کئی لوگ ہیں جو مجھے بہت تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید کہیں نہ کہیں میں اس کو انڈورس بھی کروں. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو نظریات میں نے اپنائے یہ تو اس کی وجہ سے تو میں نے نہیں اپنائے نا. ان نظریات میں یہ گنجائش موجود ہے کہ میری رسپیکٹو ایک مظلوم ہے میرے علاقے کا جس کے ماں باپ کو وہاں 2 وقت کی صحیح روٹی نہیں ملتی، تو اگر وہ میرے تعاون سے اکوموڈیٹ ہو جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اس کو اکوموڈیٹ کر کے یا اس کی سیٹلمنٹ میں اس کی کوئی مدد کروں تو اس کے بعد میں اس کے سیاسی عقیدے یا اس کی مذہبی عقیدے کو پابند کر دوں کہ نہیں میں نے تو یہ کیا تو لہذا آپ تو بلیک میل ہے. نو، ہر آدمی ارتقائی سفر کے اندر جہاں جہاں بھی وہ دیکھا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے طبقاتی دوست ہیں، یہ میرے شعور کے دوست ہیں، یہ میری نسل کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست بنے گا. جہاں جہاں وہ دیکھے گا کہ نہیں میرا تو بھائی آپ سے تعلق یہ تھا کہ میں اس مشکل میں تھا کہ مجھے ڈپورٹیشن کے خطرات تھے، آپ نے میری اپیل کو، چونکہ میں لیگلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان کا ہر شہری پہ جنیوا کنونشن لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں زندگی کے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور زندگی جن چیزوں پہ انحصار کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، وہ دن بدن محدود ہو رہا ہے. جیسے یہ 2 دریاؤں کا رخ موڑ لیا گیا، انوائرمنٹ پہ تو اس کے اثرات جو پڑنے وہ تو پڑ ہی رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اپریرین پارٹ ہے، جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ ٹنل کھودنے کی وجہ سے اوپر پانی، تو ان سرچ آف واٹر لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، چھوڑ بھی گئے. اسی طریقے سے مال مویشی کے لیے، اسی طریقے سے آج آپ یہ دیکھیں فوری مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے کانفرنسیں کر رہی ہے. پاکستان بھی کشکول لے کے پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں جی انوائرمنٹ کے لیے پیسے دو، لیکن جنگل سارے الاٹ کر رہے ہیں فوجیوں کو. تو بھائی آپ کے اگر جنگل یعنی جو نیشنل ویلتھ ہے، جو جس پہ آپ کی زندگی کا دارومدار ہے، وہ ساری چیزیں اگر اس زمین سے مٹا دی جائیں گی تو آپ سوچیں نا کہ آپ سروائیو کیسے کریں گے. جیسے سارے اسپتالوں میں اگر دوائیاں بھیجنا چھوڑ دی جائے تو وہ اسپتال تو ایک بلڈنگ ہے. تو سر درد کا علاج ہو یا گردے کا علاج ہو یا ڈائلسس ہو، ان سب کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہماری فوری ضرورت کی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا راستے اختیار کرنے چاہیے. اور وہ چیزیں جو ہمارے پولیٹیکل بلیف سے ہیں ان میں شارٹ لسٹ کر کے ہم کس طرح اطاعت کی بنیادیں رکھ سکتے ہیں جس سے کہ حکمران طبقوں کو تھوڑی سی گرمی محسوس ہو. تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں ہم کام کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے کئی لوگ ہیں، کئی ملک ہیں جو لابیاں کرتے ہیں کہ یہ اس گیٹ کے اندر نہ آ سکیں، اور کئی لوگ ہیں جو اپنا ایک جو یون کا بیج ہے نا اس پہ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کا. ہم نے کبھی کوئی آرٹیکل نہیں لکھا، لیکن ہم نے کہا اور ہم نے تو آباء و اجداد سے اس یونائٹڈ نیشن میں ایک تقریر کے بدلے جو ہے نا وہ ووٹ دیتے رہے کہ جس ہمارے فلاں بندے نے تقریر کی تھی وہ آزادی. ہم نے کہا سارے آؤ یار دیکھو، خود بھی دیکھو، خود بھی انٹریکٹ کرو. یہ ادارہ اتنا، ہمارے ادھر گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ شوق کشمیری آپ نے ایک پریسٹیجیس ادارہ کو
اپنی جو ہے نا وہ کنٹین بنا دی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہوگا, میرے لیے تو پریسٹیجز نہیں ہے, میرے لیے تو مسائل کو ایڈریس کرنے کا یہ ایک فورم ہے. میں تو راستہ دکھا رہا ہوں کہ ہر آدمی یہاں آئے, کہ تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس متبادل کون کون سے فورمز ہیں جس سے میں اپنی قوم کی, اپنے علاقے کی میزریز کو ایڈریس کروا سکتا ہوں. تو میرے خیال میں سارے گھڑیوں کی تو انہی الفاظ پہ اس ٹاپک پہ یار زندہ صحبت باقی پھر گفتگو کریں گے. لیکن آئندہ میری ایک گزارش ہے کہ یہ تقریروں کا سلسلہ چھوڑ کے تو ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہر سوال جواب کریں, ہر بندہ اپنا ایک نقطۂ نظر, تو تاکہ وہ کمپلشن میں, بعض دفعہ ہم کمپلشن میں ڈال دیتے ہیں نا کہ اب آئے ہو تو کچھ نہ کچھ کہو, وہ بھی سوچتا ہے کچھ نہ کہا تو کہیں گے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا طریقہ بدلیں اور ایک دوسرے سے مکالمہ کریں, اور مکالمے کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مکالمے کا آغاز ہو صحیح بنیاد. شکریہ. اگر میری بات کسی دوست کو اچھی نہ لگی ہو تو میں معافی